نمبر 1، جنات کی حقیقت۔ حقیقتاً جن اس دنیا میں موجود ہیں، ہمارے گھروں میں بھی رہتے ہیں اور ان کی زندگی کے اپنے معاملات ہیں۔ نمبر 2، جنات کا دین۔ جنات بھی شریعت کے مطابق عمل زندگی گزارتے ہیں۔ جنات میں بھی مومن ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں، اور نیک بھی ہوتے ہیں، شریر بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 3، جنات کی شریعت۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے بھی رسول ہیں اور انسانوں کے بھی رسول ہیں، اور جنات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی صورت جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے اور آپ سے تلاوت قرآن کریم سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ نمبر 4، جنات کب تنگ کرتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ اکیلے انسان کو جنات تنگ کرتے ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ نمبر 5، جنات کا خوف۔ سورۃ جن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے جن انسانوں سے ڈرتے تھے، اور جب کچھ کمزور عقیدے والے لوگوں نے غیر آباد علاقوں میں جا کر راتیں گزاریں اور ان کے سرداروں سے پناہ مانگی تو جنات کا خوف ختم ہو گیا اور انہوں نے انسانوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا، اور اسی دن ہی سے جن انسانوں پر حملے کرتے ہیں اور انسانوں کو ڈراتے ہیں۔ نمبر 6، جنات کی خوراک۔ جن کیا کھاتے ہیں؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک جنوں کے وفد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ اپنی امت کے لوگوں کو یعنی انسانوں کو یہ منع فرما دیں کہ کوئلے اور ہڈی سے استنجا نہ کریں، کیونکہ ان پر ہمارا رزق اللہ پاک لگا دیتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئلے اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرما دیا، یعنی کوئلے اور ہڈی سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 7، جنات سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نظر بد اور جنات سے پناہ مانگنے کے لیے مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے، اور جب سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی دعاؤں کو چھوڑ دیا اور انہی دعاؤں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، بری نظر سے اور اسی طرح حاسدین کے حسد سے اور جنات کے شر سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔